محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ قرآن پاک کے اندر اکثر حروف میں صاد کے اوپر چھوٹی سین لکھی ہوتی ہے، اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو ان الفاظوں کو پڑھتے ہوئے غلطی کر جاتے ہیں۔ انہیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہاں صاد پڑھا جائے گا یا سین۔ تو آج ہم اس ویڈیو میں ایسے الفاظوں کو پڑھنا سیکھیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ اچھے سے سمجھ آ سکے۔ تو ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس لفظ میں صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، اور ایسے ہی ایک اور مثال دیکھیں، یہاں بھی اس لفظ میں صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس کو سین کے ساتھ پڑھیں گے یا صاد کے ساتھ؟ اور اگر آپ اس کو ہمیشہ سین کے ساتھ پڑھتے ہیں تب بھی غلط ہے، اور اگر ہمیشہ صاد کے ساتھ پڑھتے ہیں تب بھی غلط ہے۔ تو آج ہم سیکھتے ہیں کہ ایسے الفاظوں میں سین کب پڑھنا ہے اور صاد کب پڑھنا ہے۔ تو ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 طریقے ہیں، یعنی 7 مختلف لہجے ہیں، 7 مختلف قرات ہیں جس سے قرآن پاک کو پڑھا جا سکتا ہے۔ مثلاً مسلم شریف کی ایک حدیث نمبر 819 کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے ایک ہی لہجے میں قرآن پڑھایا تھا۔ میں نے کہا مجھے مزید لہجوں میں قرآن پڑھاؤ، تو پھر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے 7 لہجوں میں قرآن پڑھایا۔ تو ناظرین، اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ قرآن پاک کو پڑھنے کے 7 لہجے ہیں۔ اگر کوئی ان میں سے کسی بھی لہجے میں قرات کرتا ہے تو ہم اسے غلط نہیں کہیں گے۔ ایک اور مثال سے سمجھیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث نمبر 2419 میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حشام بن حکیم سے سورہ فرقان کی تلاوت سنی، اور وہ باریک حروف کو موٹا پڑھ رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو چاہو پڑھو، کیونکہ قرآن پاک کو 7 طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ دونوں حدیثیں معتبر کتابوں سے لی گئی ہیں، جس سے ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ قرآن پاک کو 7 طریقوں سے، یعنی 7 لہجوں سے، 7 مختلف اندازوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ناظرین، عرب کے اندر کچھ قبائل ایسے تھے جو سین کو موٹا کر کے پڑھتے تھے، جس سے وہ صاد کی طرح پڑھا جاتا تھا۔ اب سین اور صاد میں کیا فرق ہے، جبکہ یہ دونوں سیٹی والے حروف ہیں؟ فرق بس اتنا ہے کہ سین باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں بات کو غور سے سمجھیے گا۔ عرب کے وہ قبائل جو قرآن پاک پڑھتے ہوئے بعض مقامات پر سین کی جگہ صاد پڑھتے تھے، وہاں ان الفاظوں کے اوپر سین لکھ دی گئی ہے، کیونکہ وہ حرف اصل میں سین ہے، لیکن چونکہ عرب میں وہ لوگ صاد پڑھتے تھے، اس لیے جہاں جہاں وہ لوگ سین کی جگہ صاد پڑھتے تھے وہاں سین لکھ دی گئی ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ قرآن پاک میں ہر صاد کو سین نہیں پڑھا جاتا تھا، بلکہ کچھ مقامات پر ایسا پڑھتے تھے۔ تو آئیے ان الفاظوں کو ایک بار دیکھ لیتے ہیں۔ تو ناظرین، قرآن پاک میں ان 4 مقامات پر صاد کے اوپر سین لکھا آیا ہے۔ ان مقامات کو اچھے سے ذہن نشین کر لیں تاکہ قرآن پاک پڑھتے ہوئے غلطی نہ ہو۔ اور ایک بات اور بھی یاد رکھنی ہے کہ ان 4 مقامات پر صاد کی جگہ سین نہیں پڑھنا۔ تو آئیے اب ان کو تفصیل سے سیکھتے ہیں۔ ناظرین، سورہ البقرہ کی اس آیت میں ہم نے اس لفظ کو سین کے ساتھ پڑھنا ہے، یعنی یہاں صاد نہیں پڑھیں گے، سین پڑھیں گے۔ جیسے وَيَبْسُطُ وَيَبْسُطُ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ایسے اس کو پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ الاعراف کی اس آیت میں صاد کی جگہ سین پڑھیں گے، یعنی بس
فی الخلق بسطة فاذکروا، اس کو بھی سین کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سورہ الطور کی اس آیت میں صاد کے اوپر چھوٹی سین لکھی گئی ہے، لیکن ناظرین یہاں پر اگر آپ چاہیں تو سین بھی پڑھ سکتے ہیں اور صاد بھی پڑھ سکتے ہیں، صرف اسی مقام پر آپ ایسا کر سکتے ہیں، یعنی دونوں طرح سے پڑھنا درست ہوگا، یعنی المسیطرون، المسیطرون، ام هم المسیطرون، ام هم المسیطرون، یعنی سین بھی پڑھا جا سکتا ہے اور صاد بھی، لہٰذا اس حرف کو بھی اچھے سے ذہن نشین کر لیں۔ اس کے بعد سورہ غاشیہ کی اس آیت میں صاد کے اوپر سین لکھی گئی ہے۔ ناظرین یہ وہ مقام ہے جہاں پر آپ نے سین نہیں پڑھنا بلکہ صاد ہی پڑھنا ہے۔ اس بات کو اور اس حرف کو اچھے سے یاد کر لیں، یہاں ہم صاد ہی پڑھیں گے، اگر سین پڑھا تو غلط ہوگا، یعنی بِمُصَیْطِرٍ لَسْتَ عَلَیْہِمْ بِمُصَیْطِرٍ۔ تو ناظرین ہم نے قرآن پاک میں وہ 4 مقامات دیکھیں جہاں پر صاد کے اوپر سین لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ بھی سیکھا کہ کس مقام پر اس سین کو پڑھنا ہے اور کہاں پر صاد کو پڑھنا ہے، اور پھر کہاں پر دونوں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار لازمی دیکھیں تاکہ یہ چیزیں آپ کے دماغ میں پختہ ہو جائیں۔ آخر میں ایک بہت ہی خاص اور ضروری بات بتاتا چلوں کہ ہم میں سے کوئی بھی عام انسان قرآن پاک کو کسی بھی لہجے میں نہیں پڑھ سکتا ہے جب تک کہ اس نے 7 لہجوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ نہ سیکھا ہو اور گرامر بھی خوب جانتا ہو، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ جس حرف کو وہ بدل کر پڑھے گا تو اس سے قرآن پاک کا ترجمہ تبدیل نہیں ہوگا، کیونکہ اگر وہ خود ہی اپنے طریقے سے کسی بھی لہجے میں پڑھنا شروع کر دے گا تو اگر ترجمہ بدل گیا تو وہ بہت زیادہ گناہگار ہوگا۔ لہٰذا جس طریقے سے آپ نے قرآن پاک پڑھنا سیکھا ہو اسی طریقے سے پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔